اللہ تبارک و تعالی کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے ہم کو عدم سے وجود بخشا اور جس نے ہمیں عقل عطا فرمائی تاکہ ہم اچھے اور برے اپنے نفع اور نقصان کی پہچان کر سکیں۔ پیارے دوستو، اس دنیا کے اندر ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے ایسی مملکت اور سلطنت عطا کرے کہ جس کے اندر صرف اسی کا حکم جاری ہو اور وہ جس طرح سے چاہے اسی طرح سے ہو جائے اور اس کی مرضی کے خلاف ہرگز کوئی بھی کام نہ ہو، اور اللہ تبارک و تعالی اس کو ایسی عورتیں اور بیویاں عطا کرے جو سب سے زیادہ حسین و جمیل ہوں اور وہ انتہائی بڑھ کر اور ٹوٹ کر اسے محبت کرنے والی ہوں اور اس کے علاوہ کسی اور کی طرف ہرگز متوجہ نہ ہو۔ اور انسان ایسی بادشاہت چاہتا ہے جہاں پر اپنی ہر خواہش کو پوری کر سکے اور اپنی مرضی کے لباس زیب تن کر سکے، اور وہاں پر اسے کسی بھی قسم کا کوئی بھی غم، دکھ اور تکلیف نہ ہو، اور نہ ہی اسے اپنی بادشاہت کی فنا ہونے کا خوف ہو۔ قربان جائیں اس ذات پر کہ جس نے اپنے بندوں کو انہی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جنت کو پیدا فرمایا۔ چنانچہ جنت اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں میں سے ایک ایسی نعمت ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے خود ہی ارشاد فرمایا ہے، اور وہ جو جہنم کی آگ سے بچ کر جنت کے اندر داخل کر دیا گیا تو یقیناً وہ بہت بڑی کامیابی پا گیا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر ایک کوڑے کے برابر بھی جگہ مل جانا انسان کے لیے دنیا مکافات سے بہتر ہے، کیونکہ دنیا کی بادشاہت تو ختم ہو سکتی ہے لیکن جنت کی بادشاہت جس کو چاہے ایک کوڑے کے برابر ہی عطا کی گئی ہو وہ کبھی بھی ختم نہ ہوگی، اور نہ ہی اس کا چین و سکون ختم ہوگا اور نہ اسے دکھ اور تکلیف آئے گی۔ اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالی اپنے ایسے بندوں کو ایسی بیویاں اور حوریں عطا کرے گا جو کہ سب سے زیادہ حسین و جمیل، ٹوٹ کر محبت کرنے والی اور اپنے شوہر کے علاوہ ہرگز کسی دوسری کی طرف متوجہ نہ ہوگی، کیونکہ انسان دنیا کے اندر عورتوں کو پسند کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے اندر حوروں کو پیدا کیا تاکہ انسان اپنی اسی پسند ہی کی وجہ سے میری عبادت کرنے پر آمادہ ہو جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی انسان کو ایسے بچے کی طرح ٹریٹ کرتا ہے جو بچے سے انتہا درجہ محبت کرتا ہو اور وہ یہ چاہتا ہو کہ کسی طرح سے یہ بچہ میرے پاس آ جائے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی بھی اپنے بندوں پر 70 ماؤں سے زیادہ اسی وجہ سے مہربان ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے جنت اور وہاں کی نعمتوں کا لالچ انسان کو اسی وجہ سے دیا ہے کہ میں بندے سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اور میں بندے کا خالق ہوں، لہٰذا انہی نعمتوں ہی کے لالچ کے اندر شاید میرا بندہ میری عبادت اور میری طرف آ جائے۔ پیارے دوستو، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جبکہ ایک روایت کے مطابق جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے شعب الایمان کے اندر مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جنت سال کے شروع سے اگلے سال تک رمضان المبارک کے لیے سجائی جاتی ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے تحت مفسر صحیح حکیم امت حضرت مفتی احمد یار رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ بے شک جنت سال کے شروع سے اگلے سال تک رمضان کے لیے سجائی جاتی ہے، یعنی عید الفطر کا چاند نظر آتے ہی اگلے رمضان کے لیے جنت کی آرار ہوتی ہے، یعنی کہ سجاوٹ کا کام شروع ہو جاتا ہے اور سال بھر فرشتے اسے سجاتے رہتے ہیں۔ چنانچہ وہ جنت جس کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا اور اس کا پیدا کرنے والا اتنا زیادہ حسین و جمیل ہے تو وہ جنت کیسی خوبصورت ہوگی، اور پھر جنت خود سجی سجائی، اور اس پر مزید یہ کہ اس کو اور زیادہ سجایا جائے اور پھر سجانے والے فرشتے ہوں تو وہ کیسی سجائی جاتی ہوگی۔ چنانچہ اس کی سجاوٹ ہمارے وہم و گمان سے بھی باہر ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان شریف کی پہلی رات آتی ہے تو عرش کے نیچے سے میفرا نامی ایک ہوا چلتی ہے جو جنت کے درختوں کے پتوں کو ہلاتی ہے، اور اس ہوا کے چلنے سے ایسی دلکش آواز بلند ہوتی ہے کہ اس سے بہتر آواز آج تک کسی نے نہیں سنی ہوگی۔ اس آواز کو سن کر بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ظاہر ہوتی ہیں، جہاں تک کہ جنت کے بلند محلات پر کھڑی ہو جاتی ہیں
اور کہتی ہیں ہے کوئی جو ہم کو اللہ تبارک و تعالی سے مانگ لے کہ ہماری اس سے شادی ہو جائے۔ پھر وہ حوریں دروغہ جنت حضرت رضوان علیہ السلام سے پوچھتی ہیں کہ یہ آج کیسی رات ہے؟ تو حضرت رضوان علیہ السلام جواباً تربیت کہتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ماہ رمضان کی پہلی رات ہے اور جنت کے دروازے اللہ تبارک و تعالی نے امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روزے داروں کے لیے کھول دیے ہیں۔ ناظرین محترم، اس روایت سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ماہ رمضان اپنے بندوں کو اس وجہ سے عطا کیا تاکہ اس مہینے کے اندر جو بندے اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت اور فرما برداری کریں تو اللہ تبارک و تعالی اس کا نکاح حوروں کے ساتھ کر دے اور اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو جنت اور وہاں کی نعمتیں عطا فرمائے۔ چنانچہ اس بات کا اندازہ اس دوسری روایت سے بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ معجم اوس کے اندر مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک جنت ماہ رمضان کے لیے ایک سال سے دوسرے سال تک سجائی جاتی ہے، بس جب ماہ رمضان آتا ہے تو جنت کہتی ہے اے اللہ عز و جل مجھے اس مہینے میں اپنے بندوں میں سے میرے اندر رہنے والے بندے عطا فرما۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اس ماہ میں اپنے نفس کی حفاظت کی، نہ تو کوئی نشہ آور شے پی اور نہ ہی کسی مومن پر بہتان لگایا اور نہ ہی اس ماہ میں کوئی گناہ کیا، تو اللہ عز و جل ہر رات کے بدلے اس کا 100 حوروں سے نکاح فرمائے گا اور اس کے لیے جنت میں سونے چاندی یاقوت اور زمرد کا ایسا محل بنائے گا کہ اگر ساری دنیا جمع ہو جائے اور اس محل کے اندر آ جائے تو اس محل کے اندر اتنی ہی جگہ کو گھیرے گا جتنا بکریوں کا ایک باڑہ دنیا کی جگہ کو گھیرتا ہے۔ اور جس نے اس ماہ میں کوئی نشہ آور شے یا کسی مومن پر بہتان باندھا یا اس ماہ میں کوئی گناہ کیا تو اللہ عز و جل اس کے ایک سال کے اعمال کو برباد فرما دے گا۔ بس تم ماہ رمضان کے معاملے کے اندر اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے 11 مہینے مقرر کر دیے ہیں اور ان میں نعمتوں سے لطف اندوز ہونا بھی تمہارے لیے جائز کر دیا ہے، لیکن اپنے لیے ایک مہینے کو خاص کر لیا۔ بس تم ماہ رمضان کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو۔ پیارے دوستو، اس روایت سے بھی واضح الفاظ کے اندر یہ ظاہر ہو گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو رمضان کا مہینہ اور اس کے اندر عبادت کرنا اسی وجہ سے عطا فرمایا تاکہ اللہ تبارک و تعالی مومن بندے کو جنت اور وہاں کی نعمتیں عطا فرما سکے، اور جس شخص کو اس دنیا کے اندر ایک شادی کی بھی گنجائش نہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے رمضان کو عطا فرمایا ہے تاکہ بندہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی خوب عبادت کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس کو 1-2 بیویاں کے ساتھ نہیں بلکہ ہر رات کے اندر 100 حوروں سے نکاح فرمائے گا، اور جنت اور وہاں کی نعمتوں کا لالچ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندے کو فقط اور فقط اسی وجہ سے دیا ہے تاکہ میری بندے اور اپنی خواہشات نفس کو چھوڑنا اور میری عبادت کرنا آسان ہو جائے، اور اسی لالچ ہی کی وجہ سے میرا بندہ میری طرف آ جائے اور جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ یہ بھی در حقیقت اللہ تبارک و تعالی کے ہاں ہم سے محبت ہے۔